الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز حاضرین اور سامعین، معزز بھائیوں اور بہنوں، آج 21 رجب 1446 ہجری موافق 22 جنوری 2025 کی شام یہ مجلس IGEOC کی جانب سے آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے آپ کے سامنے اس خطاب کا موقع دیا، کچھ باتیں اس پلیٹ فارم کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اسی طریقے سے میں اس پروگرام کے منظمین IGEOC کے ذمہ داران کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کا موقع دیا اور یہ پروگرام انہوں نے مرتب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. علم کے نشر میں اور اہل علم سے استفادے کا موقع جو
ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہ فراہم کر رہے ہیں اردو دان طبقے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید توفیق دے اور قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کو ہمیشہ خدمت کرنے کا موقع عنایت فرماتا رہے. آمین. معزز سامعین اور سامعات، میرا جو موضوع ہے وہ ہے قبر کی پہلی رات. قبر کی پہلی رات، یہ موضوع جس کے سنتے ہی ہر صاحب ایمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑتی ہے. اس کے اندر ایک خشیت اور خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قبر ایسی ہی چیز ہے. یہ قبر جس کے اندر آدمی دفن کیا جاتا ہے اور جس کے اندر دنیاوی زندگی کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو کر قیامت تک وہ اس زندگی کے اندر، قبر کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ زندگی واقعی اس کے بارے میں ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو سوچنے کی، اس کی فکر کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک محدد وقت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مدت اور ایک زندگی جو چند سالوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو عطا فرمایا ہے. اس زندگی کے بعد، اس دنیاوی زندگی کے بعد ہر ایک کو اس قبر کے اندر داخل ہونا ہے. ہر ایک کو اس دنیا سے جدا ہونا ہے. ہر ایک پر موت آنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے. جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، جس کے اندر بھی روح پھونکی گئی، اس کی عمر 4 مہینے سے زیادہ ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بقا کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں آنے کے بعد مختلف مراحل میں اس کو گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کو اس دنیا میں پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عدم سے پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، تم کو یہ وجود بخشا، اس دنیاوی زندگی کے اندر تم کو پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد تم کو اللہ تبارک و تعالی موت دے گا، تم کو مرنا ہے. تو جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے، اس دنیا سے ختم ہوتا ہے، تو اس کی برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. اور اس زندگی کی مقدار اس وقت تک ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر سے نہ اٹھائے، جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اس کو قبر ہی میں رہنا ہے. تو یہ جو زندگی ہے برزخی اور قبر کی زندگی،
یہ دنیاوی زندگی کے مقابل میں بہت ہی لمبی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی کے مقابل میں بہت ہی اہم زندگی ہے۔ جو کچھ اس نے اس دنیا کے اندر کیا اس کا ایک حساب اور اس کا ایک امتحان اس کو وہاں پر ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف مراحل میں گزارتا ہے۔ برزخی زندگی میں داخل ہونے کے بعد پھر اخروی زندگی، پھر آخرت میں پیدا کرنے کے بعد آدمی کو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ اس کا ایمان اور اس کے عمل صالح کے مطابق اس کو یا تو جنت میں داخلہ ملے گا، یا اس کے کفر اور نفاق اور اس کے بداعمالی کی وجہ سے العیاذ باللہ اس کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم تمام کو، انسان اور جنات کو ابتلا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ قبر اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی زندگی اور اس کی پہلی رات اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں وارد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، یہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں، قبر کے اندر جو کچھ چیزیں ہونے والی ہیں، یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ضرورت امت کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا، قبر کے اندر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ جو برزخی زندگی ہے یا قبر کی زندگی ہے، یہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ رسل ہو، چاہے وہ صالحین ہو، چاہے صدیقین ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس مرحلے میں داخل ہونا ہے، ہر ایک کو اس کے اندر آنا ہی ہے۔ تو یہ قبر کی زندگی بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خطرناک زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے غیب کے جتنے مناظر دکھائے، ان میں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والا منظر قبر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ آدمی اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولاد میں، اپنی اس دنیاوی زندگی میں چلتا رہتا ہے اور یہاں پر زندگی گزارتا ہے اور یہاں پر خوش رہتا ہے، اور اچانک اس کو موت آتی ہے، اچانک اس کا وقت حاضر ہوتا ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے اور وہ قبر کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، قبر کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایسی زندگی جہاں پر اس کے ساتھ نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی جلیس ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے، بلکہ اس کو اس قبر کے اندر مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اس قبر کے اندر رکھ کر کے اتنی چھوٹی جگہ میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ وہاں پر جو موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہم تصور کریں کہ اگر ہم میں سے کسی کو اس طریقے سے
اس مختصر سی جگہ کے اندر، اس تنگ جگہ کے اندر بند کر دیا جائے، کوئی روشنی نہ ہو، کوئی جو ہے چیز ہم کو نہ نظر آئے، تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، خوف سے اس کی طبیعت کس قدر جو گھبرا جاتی ہے، یہ اچھے طریقے سے ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ قبر کی زندگی بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خطرناک زندگی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ الکسوف کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر فرمایا کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے، میری طرف اس بات کو وحی کیا گیا ہے کہ تم کو تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا، تم کو قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ کس طرح وہ امتحان کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امتحان اس قدر شدید ہے، اس قدر سخت ہے کہ جس طریقے سے دجال کا فتنہ ہے، دنیا کے اندر جس قدر دجال کا فتنہ شدید ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے فتنوں کے اندر سب سے شدید فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کی طرح یا اس فتنے سے قریب قبر کے اندر تم کو آزمایا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چونکہ یہ جو قبر کی زندگی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ کرام، نیک لوگ ہمیشہ اس قبر سے اور اس کے اندر جو ہولناکیاں ہیں، اس کی جو وحشتیں ہیں، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی سے تعوذ طلب کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر۔ تو یہ ساری چیزیں اس قبر کی ہولناکی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ قبرستان کی زیارت کرتے، قبر پر کھڑے ہوتے، تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے اور آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، تو آپ ایسا نہیں روتے ہیں جتنا آپ اس منظر سے، اس قبر سے آپ روتے ہیں، قبر پر جو آپ روتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آخرت کا پہلا دروازہ ہے، آخرت کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر اس سے کسی کو نجات مل گئی، اگر کوئی اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا، اس زندگی میں، ابتدائی زندگی میں کوئی کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد کا مرحلہ، اس کے بعد کے مراحل سارے اس کے لیے آسان ہیں۔ اگر کوئی اس سے نہیں بچ پایا، اگر کوئی اس مرحلے میں ناکام ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں تو اس سے زیادہ اس کے لیے سخت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، یومان ولیلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط۔
کہ 2 دن اور 2 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے مثل مخلوق نے کسی اور چیز کو نہیں سنا. یعنی یہ 2 راتیں اور 2 دن ایسے ہیں کہ جن کی طرح نہ کوئی دن ہے نہ کوئی راتیں ہیں. حسن رضی اللہ تعالی حسن رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ لیلۃ تبیت مع اہل القبور، کہ پہلی رات 2 راتوں میں سے پہلی رات وہ ہے کہ جس رات کو تم قبر کے اندر گزارو گے. جو پہلی رات تمہاری قبر کے اندر گزرے گی، جبکہ اس سے پہلے تم اپنے گھر میں آرام کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے نرم بستر پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر تم گزارتے تھے، تمہاری راتیں بسر ہوا کرتی تھیں. اچانک تم کو جو ہے دفن کر دیا گیا. تمہارے محبوب ترین لوگوں نے تم کو جو وہاں پر داخل کیا اس قبر میں، تمہارے چاہنے والوں نے تم کو جو وہاں پر اتارا اور تم پر مٹی ڈالی اور تم کو انہوں نے بند کر دیا اور جو واپس چلے آئے. حسن رضی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہلی رات جو تم قبر والوں کے ساتھ گزارو گے، لم تبت لیلۃ قبلها، کہ اس سے پہلے تمہاری وہاں کوئی رات نہیں گزری. تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ یہ رات کس قدر خطرناک ہوگی، کس قدر آدمی کو وحشت ہوگی، کس قدر اس کو جو پریشانی ہوگی. پھر حسن رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دوسری رات وہ ہے کہ جس کی صبح قیامت قائم ہوگی، جس کی صبح قیامت قائم ہوگی. اور یہ بھی خطرناک رات ہے کہ جس کی صبح قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہولناکی اور شدت کے بارے میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. تو یہ 2 راتیں ہیں اور 2 دن کیا ہیں؟ حسن رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پہلا دن وہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم کو بشارت دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم کو بشارت ملے گی. یعنی یہ قبر ہی کی رات ہے، یہ قبر ہی کا دن ہے جس میں آدمی کو بشارت دی جائے گی. جنت کے اندر اس کے ٹھکانے کو اس کو دکھایا جائے گا اور جنت سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دوسرا دن وہ ہے جس دن تم کو تمہارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، تمہارا حساب کیا جائے گا، تمہارے اعمال تم کو دیے جائیں گے، اور تمہارے بائیں ہاتھ میں یا تمہارے دائیں ہاتھ میں. یا تو تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو تم خوش رہو گے اور کہو گے وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یا تمہارا نامہ اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اور پھر اسی طریقے سے یہ قبر آدمی کے لیے یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس قبر ہی کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے، اسی دن کے لیے، اسی رات کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے. اور جب ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اور کسی کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی وقت طے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی اجل اور وقت آ سکتا ہے، تو ہر آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. قبر کے بارے میں بعض اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آئے ہیں، تو ان میں سے کچھ اوصاف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور پھر اس کے بعد
اس سلسلے میں قبر کی زندگی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث جو کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر یہ تاریکی ہے، یہ قبر اندھیرا ہے، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسا کہ ظاہری طور پر ہم قبر کو بند کر دیتے ہیں، اس پر جو مٹی ڈال دیتے ہیں، اس پر یعنی اس کو بند کر دیا جاتا ہے مکمل طریقے سے، تو یہ قبر تاریکی اور اندھیری جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، کہ اس کی موت ہو گئی، وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی دن تک نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے اس کو دفن کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، اور ہم نے رات کا وقت تھا اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو ہے مجھے اطلاع دینا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھا، اور اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان هذه القبور ملیئۃ ظلمۃ علی اہلها، آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ قبریں انتہائی تاریک ہوتی ہیں، اب ان کے لوگوں پر بالکل قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي، اور اللہ تبارک و تعالی میری دعا سے ان کی قبروں کو منور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی برکت سے جو ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، قبر والوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے لیے استغفار کیا جاتا ہے، ان کے لیے رحمتیں طلب کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کے قبر کو منور فرماتا ہے، ان کی قبروں کو اللہ تبارک و تعالی منور فرماتا ہے۔ تو یہ قبریں ظلمت کی جگہیں ہیں، قبروں کے اندر اندھیرا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کہا کہ یہ قبر جب انسان اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو قبر اس سے بات کرتی ہے، قبر اس کو پکارتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ آج تک تم مجھ پر چلتے تھے، مجھ پر زندگی بسر کرتے تھے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، اور تم نیکیاں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے، تم میرے نزدیک محبوب تھے، تم میرے نزدیک محبوب تھے، اور جب تم میرے اندر آ چکے ہو، اور جب تم میرے اندر داخل ہو چکے ہو، تو میں تم سے اور زیادہ محبت کرتی ہوں، میں تم سے اور زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اور پھر اس کے برعکس کافر کو وہ یہ کہتی ہیں کہ تم مجھ پر زندگی بسر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، تم میرے نزدیک بہت ہی زیادہ مبغوض تھے، تم بہت زیادہ مجھے ناپسند تھے، اور جب تم میرے اندر داخل ہو چکے ہو، میرے پاس پہنچ چکے ہو، تو تم اور زیادہ میرے نزدیک مبغوض ہو، اور زیادہ میں تم سے نفرت کرنے والی ہوں۔ تو یہ قبر کہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قبر
جو بھی اس کے اندر دفن ہوتا ہے، جو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر اس کو دباتی ہے، قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا اور یہ ضغطہ اور ضمہ یہ حق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہتز لموتہ عرش الرحمن، کہ ان کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا، یعنی محبت میں، چاہت میں رحمان اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہل گیا۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نے ان کو بھی دبایا، اگر اس سے کسی کو نجات ملتی تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجات ملتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قبر کا دبانا، یہ قبر کا وقت، یہ حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بچے کا انتقال ہوا اور اس بچے کو دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو افلت احد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، کہ اگر قبر کے اس دباؤ سے اگر کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ پاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہاں پر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہ غیب ہے، یہ غیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس کو بلا چون و چرا قبول کرنا، یہی ایمان ہے، یہی تصدیق ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ ظاہری طور پر ان میں سے کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ قبر کا فتنہ، فتنۃ القبر، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے فتنۃ القبر، قبر کا امتحان اور قبر کا فتنہ اور فرشتوں کا سوال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہم نے حدیث میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت اپنی قبر کے اندر آزمائی جائے گی، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ دجال کا جیسا فتنہ ہے اس قدر شدید یہ امتحان ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تفصیلی طور پر، جو کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، تو یہ ایک جامع حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور جنازے کو رکھ دیا گیا اور لحد کھودی جا رہی تھی۔ لحد جو قبر کے اندر
جگہ ہوتی ہے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، جس کو لحد کہتے ہیں، قبر کے اندر ایک اندر جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو لحد کھودی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھرید رہے تھے اور زمین کو جو ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھکر رہے تھے. برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی اس قدر خاموش اور اس قدر حرکت کے بغیر. تو ذرا دیکھیے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے موقع پر ہوا کرتے تھے یا قبرستان کے اندر ہوا کرتے تھے، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس سے جانے لگتے ہیں، لوگ واپس جانے لگتے ہیں، دفن کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں اور میت ان کے آہٹوں کو سنتی ہے، میت جو ہے ان کے چلنے کی آواز کو سنتے رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں. تو بعض احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس قدر شدت ہوگی اس سوال کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے، اور ان کی حالت بالکل خطرناک ہوگی، یعنی اس طریقے سے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں بالکل زرد ہوں گی، نیلی ہوں گی، اور ان کے جو دانت ہیں بالکل لمبے لمبے ہوں گے، اور وہ قبر کے اندر ایسے داخل ہوں گے جیسے کوئی جو قبر کو جو کھود رہا ہے، قبر کو جو کوئی ہٹا رہا ہے، تو وہ اپنے دانتوں سے جو قبر کو جو ہٹا رہے ہوں گے اور پھر اسی طریقے سے اپنے بالوں سے یعنی مٹی کو ہٹا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس قدر خطرناک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اس وقت سوچ کے دیکھیے کہ ایک انسان کی حالت کیا ہوگی، کس قدر جو اس کی حالت ہوگی، کس قدر پریشان کو اس کی حالت ہوگی، کس قدر رعب کا جو وہ شکار ہوگا، مبتلا اس کے اندر جو مبتلا ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استغفروا لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو. فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اس سے سوال کیا جانے والا ہے. تو یہ سوال ہی سب سے زیادہ اہم ہے. تو یہی قبر کا فتنہ ہے جس کے اندر اگر آدمی کامیاب ہو گیا تو اس کی آخرت کامیاب ہے، اور اگر اس کے اندر وہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کی پوری زندگی جو ہے بیکار ہے. تو جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عطا فرمائی ہے، اسی دن کی اسی رات کی تیاری کے لیے، اس رات کو آسان بنانے کے لیے، جو قبر کی رات ہے وہاں پر آرام کرنے کے لیے، وہاں پر اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان 3 سوالوں کا جواب اسی دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیار کرنا ضروری ہے. وہ کیا 3 سوالات ہیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 فرشتے آئیں گے، آ کر اس کو اتنے سخت طریقے سے جو ہے یعنی اس کو جھڑکیں گے، اس سے بات کریں گے کہ آدمی جو پریشان ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی بالکل اکیلا اس قبر کے اندر، بالکل تنہا نہیں ہے، کتنی وحشت کی جگہ، بالکل بند اور تاریک، وہاں پر یہ 2 فرشتے آ کر اس کے سامنے اتنے رعب کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ، اتنی یعنی ڈراؤنی کیفیت کے ساتھ ان 3 سوالات کو جو ہے
اس کے سامنے پیش کریں گے. ان میں سے پہلا سوال ہے من ربک، من ربک، کہ تمہارا رب اور تمہارا معبود کون ہے. تو یہ سوال کریں گے اس سے. یعنی پہلا سوال توحید کا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے بارے میں سوال ہے. پھر دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما دین، تمہارا دین کیا ہے، تم دنیا کے اندر کس دین پر تھے. اور تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارے نبی کون ہیں، تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. تو یہ 3 سوالات کیے جائیں گے. اور یہ دوسری روایتیں، ساری روایتیں ہیں. تو اگر مؤمن ہے، اگر مسلم ہے تو وہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. اور کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور یہ جن کو ہمارے پاس بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ یہ کہے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو ہے گواہی دے گا. اور بعض احادیث کے اندر یہ ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو ایسا منظر اس کو دکھایا جائے گا، ایسا منظر اس کو دکھایا جائے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. تو مسلمان جلدی جلدی سے جو ہے مؤمن قبر سے اٹھے گا، اپنی آنکھوں کو لگڑتے ہوئے اٹھے گا اور کہے گا کہ چھوڑو، مجھے نماز پڑھنا ہے. سبحان اللہ. تو یہی حقیقت میں مؤمن ہے، جو نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نماز کی فکر کرے، نماز سے محبت کرے. تو مؤمن ان تمام سوالات کے صحیح جواب دے گا. تو پھر ان 3 سوالات کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ وما یدریک، فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم کو کیسے معلوم یہ ساری چیزیں. یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ وما یدریک، کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہارا دین اسلام ہے، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مؤمن جواب دے گا کہ قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تلاوت کی، میں نے قرآن مجید پڑھا، میں نے اس کو سمجھا، میں نے اس پر تدبر کیا، اور میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. سبحان اللہ. یہ اہم ہے. تو دین اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے لیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیا جائے گا. تو یہی مومن کا جواب ہے. تو اس لیے عقیدے کے اندر ان سوالات کے جوابات کے اندر تقلید ہرگز نہیں چلے گی. تو اسی لیے جو تقلید کرنے والے ہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یا ان پر زندگی گزارنے والے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں. تو اسی لیے ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرشتے جب مومن جواب دے گا تو اس سے کہیں گے کہ ہم کو معلوم تھا، ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے، تم یہی جواب دو گے. اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم یقین پر زندگی گزارتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے، تو یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، دین اسلام پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر. یہی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا. تو فرشتے کہیں گے کہ تم یقین پر زندگی گزارتے تھے، اور تم یقین ہی پر تمہارا انتقال ہوا، اور تم کو یقین ہی پر اٹھایا جائے گا. پھر دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرشتے اس سے کہیں گے اس کے بعد کہ دیکھو، اس کی طرف جو ہے جہنم، اسے جو ہے جہنم دکھائی جائے گی، جہنم دکھائی جائے گی. اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ دیکھو، یہ تمہاری جگہ تھی اگر تم ان سوالات کا جواب نہیں دیے ہوتے. یہ تمہاری جگہ ہوتی اگر تم ان سوالات کا جواب نہیں دیے ہوتے. اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس جگہ سے، پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی، اور جنت کے اندر اس کے مقام کو دکھایا جائے گا. فرشتے اس سے کہیں گے کہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا کیا ہے.
تو یہ تمہارا مقام ہے. تو وہ خواہش سے یعنی خوشی سے کہ جب میں سوالات میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیاب ہو گئی، میری آخرت کامیاب ہو گئی، فوراً یہ کہے گا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں سے جا ملوں، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں، میں اپنے گھر والوں کو سنا دوں. جسے آدمی کی خوشی ہوتی ہے تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ نہیں، تم جو ابھی جو آرام کرو، تم ابھی جو ہے سو جاؤ. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جنت کی جو ہے کھڑکیاں، دروازہ جو ہے کھول دیا جائے گا اور قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی. جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے قبر اس کی جو ہے کشادہ کر دی جائے گی. جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہیں گی اور وہ آرام سے جو ہے وہاں پر جو رہے گا. سبحان اللہ. یہی جو ہے یہ ساری چیزیں کب ملیں گی؟ جب وہ ان 3 سوالات میں کامیاب ہوگا، اس امتحان کے مرحلے کو پار کرے گا. تو اس امتحان کے مرحلے تک یہ جو ہے بہت ہی خطرناک زندگی ہے. قبر کی زندگی بہت ہی وحشتناک جو ہے زندگی ہے. تو اسی لیے نبی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس آیت کے اندر اسی قبر کے فتنے کے تعلق سے جو اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر جو قائم رکھے گا. یعنی قول ثابت یہ لا الہ الا اللہ ہے، توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم رکھے گا. اس رعب والے مقام پر، اس ہولناک منظر میں ان کو ثابت قدمی دے گا، ان کو استقامت عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے سکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو، کافرین کو، منافقین کو صحیح جواب کی توفیق نہیں دے گا. ان کو جو ہے صحیح جواب ان سے نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے ان سوالات کی تیاری نہیں کی، ان سوالات کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی روح کو جو ہے واپس کر دیا جائے گا. یعنی واپس آنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ نعمت کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کی روح جو ہے یہ جو قبر کے اندر نعمت ہے اس کے جسم کو بھی ملتی رہے گی، اسی طریقے سے اس کے روح کو بھی جو ہے ملتی رہے گی. برخلاف اگر منافق ہے یا کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے، فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اسے اٹھائیں گے اور بیٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے ما ربک. تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری. افسوس کرے گا اور کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، تم کیا سوال کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہے گا، بعض حدیث کے اندر ہے کہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو وہ میں نے کہا، لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے جو ہے کر دیا. یعنی وہ یقین اس پر اس کے اندر موجود نہیں تھا، بلکہ شک پر اس نے زندگی گزاری. آج کتنے مسلمان ہیں جو سبحان اللہ شک کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اندر یقین نہیں ہے، بلکہ بعض مسلمان شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. پھر جو ہے اس سے پوچھا جائے گا دین اسلام کے بارے میں، ما دین، تو پھر وہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری. سبحان اللہ. تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہ ہی تم نے پڑھا اور نہ ہی تم نے سمجھا اور نہ ہی تم نے اس کی طرف توجہ دی. سبحان اللہ. تو دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب حجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے. تو اسے سیکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے معانی پر غور کرنا یہ ہر انسان پر ضروری ہے، ہر انسان پر ضروری ہے. تو اسی لیے جب وہ ان سوالات کے جوابات میں ناکام ہو جائے گا، ان سوالات کے جوابات میں وہ فیل ہو جائے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ندا آئے گی کہ اس نے جو ہے جھوٹ کہا، یعنی اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی. تو اس کو قبر کے اندر کہا جائے گا کہ دیکھو جنت اس کو بتائی جائے گی، جنت اسے جو دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تمہاری یہ جگہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو یہاں سے جو ہے نکال کر تمہارے ناکامی کی وجہ سے پھر اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ تمہاری جگہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو ہے افسوس سے اور جو ندامت سے اس قدر اس کی حالت ہوگی. اور بعض احادیث کے اندر ہے کہ اس پر فرشتے کو جو مسلط کیا جائے گا کہ ایسا فرشتہ جو نابینا ہے، جو اندھا ہے، اور ایسا فرشتہ جس کو سنائی نہیں دیتا ہے، اور ایسا فرشتہ جس کو بولنا نہیں آتا ہے. تو ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایسی ہتھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایسے مارتا ہے کہ بالکل وہ پانی پانی ہو کر بالکل جو ختم ہو جاتا ہے. اس قدر جو اس کو مارتا ہے، اتنا سخت جو اس کو اس ہتھوڑی سے جو مارتا ہے، اور وہ ایسی چیخ، وہ کافر اور منافق اور فاجر جو چیخ مارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے سوائے جن اور انس کے، سوائے جن اور انس کے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو سن لو گے تو تم جو ہے مر جاؤ گے، اور تم اپنے موتا کو دفن کرنا تم جو چھوڑ دو گے، کوئی جو کسی کو دفن نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو اس قدر شدید حالت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبر اس کو ایسے جو ہے دبائے گی اس کے بعد کہ اس کی حالت، یعنی اس کی جو پسلیاں یہاں سے وہاں اور ادھر سے ادھر جو ہو جائیں گی. اس قدر شدید دبانا جو ہے دبائے گی. ہم نے اس سے پہلے کہا کہ قبر کے اندر ہر ایک کو جو ہے دبایا جائے گا، مگر یہ مؤمن کے حساب سے اس کو جو ہے قبر جو دبائے گی، اور پھر اس طریقے سے کافر اور منافق کو جو ہے دبانا وہ بالکل انتقام اور جو عذاب ہوگا. مگر مؤمن کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے تخفیف ہوگی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو اس کی تخفیف فرمائے گا. تو یہ منافق اور فاجر کے ساتھ کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس پر اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، کہ ایسے سانپ کہ اگر وہ دنیا کے اندر ایک پھونک مار دیں تو دنیا کے اندر کوئی فصل نہ اگے، دنیا کے اندر کوئی فصل جو ہے نہ اگے. تو اس قدر جو ہے وہ خطرناک ہے. تو وہ سانپ جو ہے اس کو العیاذ باللہ ڈستے رہیں گے، اور یہ معاملہ قیامت تک جو ہے ہوتا رہے گا، اور یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث کے اندر جو ہے بیان فرمایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر قبر کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تو اسی قبر کی پہلی رات کے لیے ہم سب کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان تمام عذابوں سے، قبر کی تکلیف سے، قبر کی وحشت سے کوئی چیز اگر اس کو بچانے والی ہے، کوئی چیز اگر جس سے اس کو انسیت مل سکتی ہے قبر کے اندر، کوئی چیز اس کو اگر شفاعت کر سکتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے اور اس کا نیک عمل ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو ہے اگر مؤمن ہے تو اس کے پاس ایک حسین آدمی آئے گا، ایک حسین آدمی اس کے پاس آئے گا، خوبصورت شخص اس کے سامنے آئے گا. تو وہ آدمی پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تم اتنے حسین ہو، اتنے خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ اتنا جو ہے حسین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو خیر کی بشارت دے. تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تمہارا نیک عمل ہوں. سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر فرمایا کہ اگر اس کو جو عذاب جو دیا جائے گا تو روزہ ایک طرف اس کو جو ہے آڑ میں آئے گا، اور ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت جو ہے آئے گی، ایک طرف جو قرآن اس کی حفاظت کرے گا، ایک طرف اس کی نماز جو حفاظت کرے گی.
تو سارے نیک اعمال اس کا دفاع کریں گے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، یہ ساری چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہیں، قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق اور کافر اور فاجر کے بارے میں کہ اس کا عمل انتہائی بد شکل آدمی کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، بری شکل میں ایک دم خطرناک کالا اس کے سامنے جو آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا عمل ہوں. سبحان اللہ. تو یہی وہ ہمارا عمل ہے جس کو ہم اپنی قبروں کے اندر دیکھیں گے، جس کو ہم اپنی قبروں کے اندر دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قبر کی زیارت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قبرستان کی زیارت کا مردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں، یہ قبریں تم کو موت کی یاد دلاتی ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو یہاں پر حاضر ہونا ہے، ہر ایک کو یہاں پر آنا ہے. اور پھر قبر کے اندر جو نعمتیں ہیں اور عذاب ہیں، یا تو مومن کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں الحمدللہ، اور اگر کافر ہے تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. تو یہ قبر کی تفاصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو انہی 3 سوالات کی تیاری ہم تمام کو اس دنیا کے اندر کرنا ہے. ان 3 سوالات کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے. جو ان 3 سوالات کے اندر کامیاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہے. اس کے بعد کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہیں. اور اگر اس میں اگر کوئی ناکام ہوا تو والعیاذ باللہ وہ سارے مراحل میں ناکام ہوا. تو قبر سے متعلق جتنی باتیں ہیں ہم سب کو ان پر ایمان لانا چاہیے. یہ برزخی زندگی ہے، یہ غیبی زندگی ہے. اس زندگی پر ہم دنیاوی زندگی کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. دنیاوی زندگی یہ الگ زندگی ہے، یہ زمین سے اوپر والی زندگی ہے جو ہم کو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں. مگر جو برزخی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، وہ زمین سے نیچے والی زندگی ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے، اس کو ہم جو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ غیب کی زندگی ہے. تو اس کے بارے میں ہم اپنی عقل اور اپنے قیاس سے جو کسی چیز کو نہیں کریں گے. ہم اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص، کتاب و سنت کے نصوص پر ہم اعتماد کریں گے. اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے صحیح ثابت ہے، ہم اس کو بیان کریں گے. اس کے اندر ہم جو اپنی خواہش سے، اپنی عقل سے اور جو ضعیف اور موضوع روایتوں سے کسی چیز کے بارے میں ہم جو بات نہیں کریں گے اور استدلال نہیں کریں گے. کیونکہ بعض لوگ ہیں جو ضعیف اور موضوع روایات کو بنیاد بنا کر اسی طریقے سے خوابوں اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے قبر کی جو چیزیں بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو یہ قبر کی بہت ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی جو نعمت ہے اور عذاب ہے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے. تو یہ صرف حدیث کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی موجود ہے. تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قبر کی تیاری کریں، برزخی زندگی کی تیاری کریں. کیونکہ یہ زندگی ہم جانتے ہیں کہ آج سے جو انتقال کر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں کے اندر موجود ہیں، کتنے برس سے جو اس کے اندر موجود ہے، کتنی لمبی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب قیامت قائم ہوگی. تو یہ ساری زندگی ان کو قبر کے اندر گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے، قبر کا فتنہ ہمارے لیے آسان کرے اور قبر کے فتنے میں ہم کو ثابت قدمی دے اور ہم کو کامیاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فائزین میں، ناجحین میں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی نعمتیں ہم کو عطا کرے. اس دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر ہم کو اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے اور جو قرآن مجید کو سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو گناہوں سے، معصیتوں سے، کفر سے، نفاق سے اور بدعات اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو جو ہے
اس زندگی کے لیے تیاری کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے ہم کو اور سارے مسلمانوں کو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم میں سے ہمارے رشتہ داروں میں سے اور ہمارے اہل و عیال میں سے مسلمانوں میں سے جو ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں قبروں کے اندر موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, نور سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو عافیت میں رکھے. پھر آخر میں دوبارہ اس پروگرام کے منظمین کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کلمات کے کہنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مزید قوت عطا فرمائے, ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. اس طریقے سے علم کو نشر کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ان کو جو توفیق عطا فرمائے, ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں سارے سامعین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے, اپنی رحمتوں میں ہم تمام کو جو ہے جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.